السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبد الرؤف قاسمی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل راہ ہدایات۔ محترم ناظرین کرام، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خراسان تک سفیانی کا پہنچ جانا اور اس کے مقابلے کے لیے ہاشمی اور شعیب بن صالح کے نام سے دوسری شخصیات کا نکلنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس خطے میں ایران سمیت کوئی منظم اور مضبوط حکومت نہیں ہوگی، ورنہ سفیانی آسانی سے ادھر کا رخ نہ کرتا۔ ممکنہ طور پر اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ امریکہ کے ساتھ جنگ میں ایرانی طاقت سقوط ہو جائے گی اور اس خطے میں بدنظمی اور انتشار کا فائدہ اٹھا کر سفیانی اپنے لیے راستہ ہموار کرے گا، جس کے بعد یہ جنگ شیعہ و سنی مسلک کی لڑائی بن جائے گی اور یہ ایک فتنہ کی شکل اختیار کرے گی جو جلد ہی عربوں بالخصوص خلیجی ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ان جنگوں کے بعد لوگ مہدی کا انتظار کریں گے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے جس کو نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفتن میں نقل کیا ہے، روایت نمبر 912۔ جب سفیانی کی فوج کوفہ کی جانب نکلے گی تو خراسان والوں کی تلاش میں ہوگی اور خراسان والے مہدی کی تلاش میں ہوں گے۔ یہ فوج ہاشمی اور سیاہ جھنڈوں کے ساتھ لڑے گی جن کی مقدمے پر شعیب بن صالح متعین ہوں گے۔ ان کے درمیان ازتخر کے دروازے پر خوفناک لڑائی ہوگی جس کے نتیجے میں سیاہ جھنڈے والے غالب آ جائیں گے اور سفیانی کی فوج بھاگ جائے گی۔ تب لوگ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی تمنا کریں گے۔ وَيَخْرُجُ أَهْلُ خُرَاسَانَ فِي طَلَبِ الْمَهْدِيِّ فَيَدْعُونَهُ وَيَنْصُرُونَهُ۔ اس روایت کو بھی نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفتن میں نقل کیا ہے، روایت نمبر 882۔ خراسان والے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش میں نکلیں گے، ان کے لیے دعائیں کریں گے اور ان کی نصرت کریں گے۔ سفیانی کی طرف سے عراق میں لڑائی کی کمان نمر یا قمر بن عباد نامی ایک شخص سنبھالے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک طویل روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سفیانی کی افواج عراق میں خوب تباہی پھیلائیں گی۔ اس دوران عراق چمڑے کی طرح رگڑا جائے گا۔ عراق میں تباہی پھیلانے کے بعد سفیانی اپنے افواج کو حجاز کی طرف رخ کرنے کا حکم دے گا۔ محترم ناظرین، کوفہ سے حجاز کے جانب جانے کی وجوہات میں سے ایک وجہ خلیجی ممالک کا اس جنگ میں ایران کے خلاف فریق بننا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایران و امریکہ کی جنگ چھڑ جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ امریکہ کی جانب سے حملے خلیجی ممالک میں موجود امریکی اڈوں سے ہوں گے، جس کے جواب میں یقیناً ایران خلیج پر چڑھائی کرے گا۔ یہاں پر کئی عوامل اس جنگ کے آگ کو بھڑکانے کے لیے کافی ہوں گے۔ دونوں جانب قوم پرستی کا وہ ناصور ہوگا جو جلد آگ بھڑکانے کے لیے مشہور ہے۔ فارس و عرب دونوں کو استعمال کر کے اس سے فائدہ مغرب والے اٹھائیں گے، لیکن جیسا کہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا سب سے زیادہ نقصان سرمایہ داروں اور مخلص ایمان والوں اور بالعموم سب مسلمانوں کو ہوگا۔ جس اسلام نے قوم پرستی کے جڑ کاٹ کر ان دونوں قوموں کو ایک جان کر دیا تھا، اب ایک بار پھر آمنے سامنے ہوں گے۔ قدیم دشمنی کا خمار نکالنے کا موقع اب ملے گا، جسے ایک دوسرے کے خلاف خوب استعمال کریں گے۔ شیعیت و سنیت کے درمیان کی وہ خلیج ہوگی جو صدیوں سے اس امت میں بدترین اختلاف کی صورت میں موجود ہے۔ تیسرا بڑا عامل امریکی و مغربی سازشوں کی صورت میں ظاہر ہوگا، جو عربوں اور ایران کے ایک جیسے دشمن ہیں اور چاہیں گے کہ یہ دونوں لڑے، کیونکہ ان کے باہمی لڑائی مغرب ہی کی مصلحت میں ہے۔ شیعیت و سنیت کی اس لڑائی کی طرف اشارہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ سفیانی کے ساتھ لڑائی مدینہ کے باقی قبرستان تک پہنچ جائے گی اور یہاں خوفناک جنگ ہوگی۔ باقی کے قبرستان پر سب سے بڑا تنازع یہ ہے کہ یہاں پر آل سعود کے کنٹرول سے پہلے اہل بیت کے قبور پر مزارات تھے جنہیں آل سعود نے منہدم کر دیا تھا۔ اس کی وجہ سے ہر سال اور اس واقعہ کو ذہن میں تازہ رکھا جاتا ہے۔ بظاہر ایسے ہی موقع پر جب شیعہ باقی کے قبرستان تک پہنچ جائیں گے تو ایسے وقت یہ خطرہ ہوگا۔ شیعیت و سنیت کی اس لڑائی کی طرف اشارہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ سفیانی کے ساتھ لڑائی مدینہ کے باقی قبرستان تک پہنچ جائے گی اور یہاں خوفناک جنگ ہوگی۔ باقی کے قبرستان پر سب سے بڑا تنازع یہ ہے کہ یہاں پر آل سعود کے کنٹرول سے پہلے اہل بیت کے قبور پر مزارات تھے جنہیں
جنہیں آل سعود نے منہدم کر دیا تھا۔ اس کی وجہ سے ہر سال 8 شوال کو یوم انہدام جنت الباقی کا دن منایا جاتا ہے، اور یہ اس واقعہ کو ذہنوں میں تازہ رکھا جاتا ہے۔ بظاہر ایسے ہی موقع پر جب شیعہ باقی کی قبرستان تک پہنچ جائیں گے تو ایسے وقت یہ خطرہ ہوگا کہ کہیں پر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کی قبروں کی بے حرمتی نہ کی جائے، اس لیے اس لڑائی میں شیعہ و سنی عنصر غالب ہوگا۔ دوسری طرف سفیانی ہوگا جو ازواج مطہرات اور صحابہ کرام کی قبروں کا محافظ بن کر سامنے آئے گا۔ شیعیت و سنیت کا اختلاف اپنی انتہا پر ہوگا اور اس کا مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ طیبہ ہوگا۔ نعیم بن حماد نے کتاب الفتن میں اور ایک روایت نقل کیا ہے، روایت نمبر 857، کہ سفیانی لوگوں کے ساتھ بڑے ظلم والی حرکتیں کرے گا اور غالب آ جائے گا۔ اس کے خلاف عرب شام میں اکٹھے ہو جائیں گے، ان کے درمیان لڑائی ہوگی، یہاں تک کہ اس لڑائی کا رخ مدینہ کی طرف پھر جائے گا اور باقی غرقت میں عظیم جنگ ہوگی۔ کالے جھنڈوں کے بارے میں منقول مختلف روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کئی قسم کے ہوں گے۔ ان میں ایک حق پر قائم اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تمہید کا کام کریں گے۔ دوسری قسم کے کالے جھنڈے فتنے زدہ ہوں گے، جن کی نہ حمایت کا حکم ہے اور نہ مخالفت کا۔ ایک تیسری قسم بھی ہوگی، ان جھنڈوں کی مذمت کی گئی ہے اور یہ عظیم فتنے کا باعث ہوں گے۔ ان کا تذکرہ بھی مختلف احادیث و روایات میں موجود ہے۔ ممکنہ طور پر یہ جھنڈے تعصب و تفرقہ کی بنیاد پر فارس سے جزیرۃ العرب آئیں گے اور یہاں قتل عام کریں گے۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری خزانے کے پاس 3 افراد لڑیں گے، تینوں خلیفہ کے بیٹے ہوں گے۔ اس لڑائی کا نتیجہ کسی کے حق میں بھی ظاہر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد مشرق کی طرف سے کالے جھنڈے آئیں گے اور وہ تمہارے ساتھ اس طرح لڑیں گے کہ اس جیسے لڑائی کسی نے نہیں لڑی ہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی جو میں یاد نہیں رکھ پایا۔ پھر فرمایا، جب تم اسے دیکھو تو اس کی بیعت کرو، اگرچہ برف پر کھسٹ کر جانا پڑے، کیونکہ وہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہے۔ یہ خزانہ جس پر لڑائی ہوگی بیت اللہ کا خزانہ ہے۔ ایک روایت میں عند دارکم کے الفاظ ہے، یعنی بیت اللہ کے پاس۔ یہ تینوں افراد ممکنہ طور پر آل سعود کے ہو سکتے ہیں۔ ان کا اختلاف شاہ عبداللہ کے انتقال کے بعد میڈیا میں سامنے آیا، جو محمد بن سلمہ کے ولی عہد بنائے جانے کے بعد بڑھ گیا اور شاہ سلمان کی وفات کے بعد مسلح جنگ میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس وقت مشرق کی جانب سے کالے جھنڈوں کی آمد کی پیشین گوئی کی گئی ہے، جو یہاں ایسا قتل عام کریں گے کہ کسی نے ایسا نہیں کیا ہوگا۔ ایسا بے مثال قتل عام یقیناً کسی اسلامی جماعت کا نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے پیچھے ایک مذہبی تعصب کار فرما ہوگا۔ کالے جھنڈوں کی آمد کے بعد کیا صورتحال ہوگی اور اس کے نتیجے میں کیا حالات پیش آئیں گے، اس کا ذکر بھی بعض ضعیف روایت میں موجود ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مشرق سے ایک شخص نکلے گا جو آل محمد کی طرف دعوت دے گا، جبکہ وہ آل محمد سے بہت دور ہوگا۔ ابتدا میں انہیں نصرت ملے گی، لیکن ان کی انتہا کفر پر ہوگی۔ اس کے پیروکار عرب بھی ہوں گے، لیکن وہ پست درجے کے ہوں گے۔ موالی اور دین سے بیزار لوگ ان کے ساتھ ہوں گے۔ یہ ایک ایسے فتنے کا باعث بنیں گے جس کے بارے میں فرمایا، فتنة تدعى الحالقة تحلق الدین یہلک فیہا صریح العرب وصالح الموالی واصحاب القنوز والفقہاء وتنجلی عن اقل من القلیل۔ ایک فتنہ ہوگا جو مونڈنے والا کہلائے گا، جو دین کو مونڈے گا، جس میں خالص عرب اور موالی میں سے نیک لوگ، سرمایہ دار اور فقہا ہلاک ہوں گے، اور جب یہ فتنہ کھل جائے گا تو بہت ہی کم لوگ باقی بچیں گے۔ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔